اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ تم پر نکاح کے لیے حرام کر دی گئی تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھپھیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہارے بھائیوں کی بیٹیاں اور تمہاری بہنوں کی بیٹیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو اور تمہاری رضائی بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری وہ بیٹیاں جو تمہارے زیر پرورش ہیں، تمہاری ان بیویوں میں سے جن سے تم دخول کر چکے ہو۔ پھر اگر تم نے ان سے دخول نہیں کیا تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان سے نکاح کر لو، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہے جو تمہاری پشتوں سے ہیں، یعنی بہویں، اور یہ بھی تم پر حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو بیک وقت ایک نکاح میں جمع کر دو، سوائے اس کے کہ جو پہلے ہو چکا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں محرمات کا ذکر ہے، یعنی حرام رشتوں کا ذکر ہے، اور ان خواتین کا ذکر ہے جن سے نسب کی وجہ سے، رضاعت کی وجہ سے اور سسرالی تعلق کی وجہ سے نکاح حرام ہے، اور ان کا بھی ذکر ہے جن کو ایک شوہر کے نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، اور پھر بعد میں ان عورتوں کا بھی ذکر آئے گا جن سے نکاح کرنا حلال ہے۔ تو حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت، کتنی ہو گئی؟ 7۔ تو نسب کے اعتبار سے 7 قسم کی عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ سب سے پہلے ماں، اس حکم میں ہر وہ عورت شامل ہے جس نے جنم دیا ہے، چاہے یہ سلسلہ کتنا اوپر چلا جائے، ماں، ماں کی ماں، اور اسی طرح اس سے اوپر۔ دوسری ہے بیٹی، اس میں بیٹی، بیٹی کی بیٹی، بیٹے کی بیٹی، ٹھیک ہے، یعنی پوتی بھی بیٹی ہوتی ہے۔ پھر سگی بہنیں، باپ کی طرف سے لگنے والی بہنیں یا ماں کی طرف سے لگنے والی بہنیں،
پھر پھپھی، پھپھی باپ کی بہن ہوتی ہے، اسی طرح دادا کی بہن بھی، اور اسی طرح ماں کی پھپھی بھی اس میں آ جاتی ہے۔ پھر خالہ، خالہ جو ماں کی بہن ہو یا پھر دادی کی یا نانی کی بہن ہو، وہ بھی خالہ کے حکم میں آ جاتی۔ پھر بھائی کی بیٹیاں، اس میں بھائی کی بیٹیاں، بھائی کے بیٹے کی بیٹیاں، اب امیجن کرتے جائیں یہ رشتے ہیں آپ کے، بھائی کی بیٹی کی بیٹیاں، بھائی کی بیٹی کی بیٹیاں، بیٹے کی بیٹیاں بھی اور بیٹی کی بیٹیاں بھی، بھائی کی بیٹی کی بیٹی کی بیٹیاں یعنی نواسی بھی، بہن کی بیٹیاں، اس میں بہن کی بیٹیاں، بہن کی بیٹیوں کی بیٹیاں، بہن کے بیٹوں کی بیٹیاں، وہ بھی آ جاتی۔ تو نسب کے لحاظ سے یہ وہ عورتیں ہیں جو حرام ہیں، جن کے ساتھ نکاح حرام ہے یعنی، اور تمام علماء کا اس پر اجماع ہے کہ ان عورتوں سے نکاح حرام ہے۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور تمہاری رضائی بہنیں بھی، یعنی حق کے رضاعت کی وجہ سے ماں اور بہن سے نکاح حرام ہے، یہ دو رشتوں کا ذکر ہے۔ حدیث کی روح سے وہ ساتوں رشتے جو نسب کی وجہ سے حرام ہے، دودھ کی وجہ سے بھی حرام ہے، ان سب کا ذکر دوبارہ نہیں کیا گیا لیکن وہ بھی اس میں شامل ہے۔ رضائی مائیں، رضائی بیٹیاں، رضائی بہنیں، رضائی پھپھیاں، رضائی خالائیں، رضائی بھتیجیاں، رضائی بھانجیاں، سب شامل ہیں۔ خون کے رشتوں کی طرح رضاعت کے رشتے بھی حرام ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس موجود تھے کہ اس دوران میں عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک شخص کی آواز سنی جو حضرت حفصہ کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، یہ شخص آپ کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت مانگ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا میں سمجھتا ہوں کہ یہ فلاں شخص ہے جو حفصہ کا رضائی چچا ہے۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا اگر فلاں شخص جو میرا رضائی چچا تھا آج زندہ ہوتا تو وہ میرے گھر میں داخل ہو سکتا تھا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، جو رشتے نسب کی وجہ سے محرم ہوتے ہیں وہ دودھ کے باعث بھی محرم بن جاتے ہیں۔ تو یہاں پر رضائی ماں اور رضائی بہن سے نکاح کی حرمت کا ذکر کر کے باقی رشتوں کو حدیث میں بیان کر دیا گیا۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اب یہاں دامادی یا سسرالی تعلق کی وجہ سے 4 قسم کی عورتوں سے نکاح حرام ہے۔ نمبر 1، امہات نسائکم، تمہاری بیویوں کی مائیں، یہ کون ہو گئی؟ ساس، اور اگر ساس کی امی زندہ ہو وہ بھی اس میں آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح باپوں کی بیویاں بھی اسی رشتے میں آتی سسرال کی وجہ سے نا، اور پھر بیٹوں کی بیویاں، پھر بیوی کی ماں۔ وربائبکم، اور چوتھی عورت ہے ربیبہ۔ ربیبہ کہتے ہیں کسی عورت کی پہلے شوہر سے بیٹی جو شادی کے بعد دوسرے شوہر کے گھر میں آ گئی، یہ ربیبہ ہوتی، اور اگر وہ گھر میں نہیں آئی اپنے ہی باپ کے پاس ہے تو پھر حلال ہے؟ پھر بھی نہیں حلال، ٹھیک ہے۔ یعنی جن عورتوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم ہو چکا ہو ان کی بیٹی جو ہے وہ پھر حرام ہوگی، ٹھیک۔ تو یہ 3 قسم کی عورتیں جو ہے نا، جو پہلی 3 تھیں، باپوں کی بیویاں، بیٹوں کی بیویاں، بیوی کی ماں، ساس جو ہے، یہ سب اگر صرف عقد نکاح ہو گیا تب بھی حرام ہو جائیں گی، رخصتی نہیں بھی ہوئی۔ لیکن ربیبہ جو ہے وہ تب حرام ہوگی جب دخول ہوگا۔ فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، اگر کسی نے کسی عورت کو پروپوز کیا، نکاح کر لیا لیکن رخصتی نہیں کرائی اور پھر اس کو طلاق دے دی، پھر اسی کی بیٹی جو کسی دوسرے شوہر سے تھی اس کو پروپوز کر لیا تو حلال ہے یہ نکاح، کیونکہ اس عورت کو بھی گھر میں نہیں لایا تھا جس کی بیٹی سے اب نکاح کرنے جا رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، پھر اگر تم نے ان سے دخول نہیں کیا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ تو یاد رکھیے ربیبہ نئے شوہر کے گھر میں پلے یا اپنے باپ کے گھر میں پلے یا نانی دادی پالے یا کہیں بیچاری کسی یتیم خانے میں ہے، جہاں بھی ہے وہ حرام ہے۔ اور یہاں فی حجورکم کی قید کیوں لگائی گئی؟ کیونکہ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جو بیٹی ہوتی ہے وہ ماں کے ساتھ ہی پھر چلی آتی ہے۔ عموماً جب طلاق وغیرہ ہوتی ہے تو پھر بیٹیوں کی تربیت اور ان کو سنبھالنا اور ان کی حفاظت ایک مشکل کام ہوتا ہے، تو وہ ماں کے ساتھ ہی دے دی جاتی ہیں۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور یہ کہ تم 2 بہنوں کو ایک جگہ جمع کرو مگر جو پہلے ہو چکا۔ یہاں پر 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنے کی حرمت کا ذکر ہے، کیونکہ یہ رشتہ داری کو توڑنے کا سبب بنتا ہے، قطع رحمی ہوتی ہے اس میں۔
کیونکہ یہ رشتہ ایسا ہے سوکن کا کہ جس کے ساتھ جتنی بھی بھلائی کر لی جائے کچھ نہ کچھ مشکل رہتی ہے. تو پھر اگر اپنی بہن ہو اور پھر بول چال بند ہو یا آنا جانا بند ہو تو پھر وہ قطع رحمی میں آ جائے گا. حدیث کی روح سے خالہ اور بھانجی اور پھپھی بھتیجی کو بھی جمع کرنے کی حرمت ہے، ان کو بھی نہیں کر سکتے. یعنی کوئی عورت اس کی پھپھی پر نکاح نہ کی جائے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، کوئی عورت اس کی پھپھی پر نکاح نہ کی جائے اور نہ ہی پھپھی اس کی بھتیجی پر، اور نہ ہی کوئی عورت اس کی خالہ پر اور نہ خالہ اس کی بھانجی پر نہ نکاح کی جائے، بڑی چھوٹی پر نہ چھوٹی بڑی پر. یعنی اگر خالہ کی پہلے شادی ہوئی تھی تو بھانجی نہیں آئے گی، اگر بھانجی کی پہلے ہوئی تھی تو خالہ نہیں آئے گی وہاں. ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، بہت بخشنے والا ہے، بندوں کے گناہوں کو ڈھانپ دیتا ہے. غفور ڈھانپ دیتا ہے، ان سے تجاوز کرتا ہے، بخش دیتا ہے. اور اس بخشش میں یہ بھی ہے کہ جو پہلے ہو چکا ان پر اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا کیونکہ اس وقت ابھی حکم نہیں آیا تھا. اور رحیمہ بھی ہے، بہت رحم فرمانے والا بھی ہے. اس نے یہ احکامات اس لیے نہیں دیے ہمیں کہ ہم کسی مشکل میں پڑ جائیں. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام آتے ہیں آیتوں کے آخر میں کمال کے ہیں. کہیں غفور الرحیمہ ہے اور کہیں علیمن حکیمہ ہے. آیت کے مضمون کی مناسبت سے صفات کا ذکر آتا ہے. اور عورتوں میں سے شادی شدہ بھی تم پر حرام ہے سوائے ان کے جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہوں. اللہ نے یہ حکم تم پر لکھ دیا ہے اور ان کے علاوہ دیگر عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئیں بشرطے کہ تم اپنے اموال کے ذریعے انہیں حاصل کرو، یعنی مہر کے. نکاح میں لانے والے ہو نہ کہ محض بدکاری کرنے والے. پھر اس نکاح کے ساتھ جو بھی فائدہ تم ان سے اٹھاؤ تو انہیں ان کے مقرر کیے ہوئے مہر ادا کر دو، اور مہر مقرر کر دینے کے بعد باہم رضامندی سے اس میں کمی بیشی کرنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں. بے شک اللہ بہت علم والا بہت حکمت والا ہے. والمحصنات من النساء، اور عورتوں میں سے جو محصنات ہوں. محصنات کا لفظ احسان سے ہے، صاد کے ساتھ، سین سے نہیں. 4 معنوں میں آتا ہے قرآن. نمبر 1 شادی، نمبر 2 آزادی، نمبر 3 پاک دامنی اور نمبر 4 اسلام. شادی، آزادی، پاک دامنی اور اسلام. تو پھر محسنات کون ہوئی؟ شادی شدہ عورتیں، پاک دامن عورتیں، آزاد عورتیں، مسلمان عورتیں. یہاں پہلا معنی مراد ہے، باقی کس جگہ کون سا معنی رکھنا ہے وہ کانٹیکسٹ بتاتا ہے. تو شادی شدہ عورتوں سے ان کے شوہروں کی موجودگی میں نکاح حرام ہے. شوہر نے طلاق دے دی یا وہ فوت ہو گئے تو پھر اس کے بعد ان عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں ان کی عدت پوری ہونے کے بعد، چاہے وہ عورتیں آزاد ہوں یا غلام ہوں، مسلمان ہوں یا کتابیہ ہوں، اہل کتاب کی عورتوں میں سے ہوں. الا ما ملکت ایمانکم، سوائے اس کے جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، یعنی لونڈیاں. یہ کون ہوتی ہیں؟ جو جنگ کے بعد قید کی ہوئی آتی، خواہ وہ شادی شدہ ہی کیوں نہ ہو، ان سے تعلق حلال، ان سے نکاح نہیں ہوتا، وہ ملک یمین میں دی جاتی ہیں. یعنی اگرچہ ان کے شوہر زندہ ہوں لیکن اب ان کا تعلق شوہر اور خاندان سے ختم ہو گیا ہے اور وہ لونڈیاں بن چکی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے حال پہ رحم کرتے ہوئے یعنی ان کو جیلوں میں نہیں ڈالا، قید خانے میں نہیں رکھا جنگی قیدیوں کو، بلکہ ان کے مسلمان مالکوں کو دے دیا، اور 1 ماہواری گزرنے کے بعد وہ ان سے تعلق قائم کر سکتے ہیں. یعنی ایسی عورتوں کی ایک طرح سے عدت کیا ہوگی؟ 1 حیض. کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کا حکم ہے ایک طرح سے،
یعنی یہ اللہ کی طرف سے لکھا گیا ہے تم پر، اس کو لازم کر لو، اس سے ہدایت حاصل کرو. یعنی ایسا حکم ہے جس میں حلال حرام کے بارے میں تمہیں بتا دیا گیا ہے. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور تمہارے لیے حلال کی گئی جو اس کے علاوہ ہے. تو حرام جو ہے وہ تو گنی چنی ہے اور حلال بے شمار. کھانے پینے کے معاملے میں بھی یہی ہے، دیگر احکامات کے معاملے میں. لیکن شیطان انسان کو کیسے سجاتا ہے کہ اسلام میں تو بہت سے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، وہ نہ کرو، ہر چیز میں پابندی ہے. ہر چیز میں پابندی نہیں ہے، حلال زیادہ ہے، حرام گن کے بتا دیا گیا، چاہے وہ کھانے کی چیزیں ہوں یا عورتوں میں سے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہے. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، لیکن حلال عورتوں سے نکاح کی کچھ شرائط ہیں، اور وہ شرائط کیا ہے کہ یہ باقاعدہ نکاح ہو، صرف شہوت رانی نہ ہو، چھپی دوستیاں نہ ہو، حق کے مہر مقرر کیا جائے اور اس کی ادائیگی بھی کی جائے، تب بھی حلال ہوتی ہے. جو حق کے مہر ادا نہ کرے اس کے لیے وہ نکاح نہیں، زنا ہے. الا یہ کہ عورت اپنی مرضی سے مہر کا کچھ حصہ چھوڑ دے. اسی طرح ایجاب و قبول ہو، اعلان نکاح ہو، چھپا نکاح نہیں ہوتا، اعلان کرنا ہوتا ہے، اور نکاح ولی کر کے دے، عورت خود کہیں جا کے نکاح نہ کر لے. مردوں کو کیا حکم ہے؟ محسنین غیر مصافحین، یعنی ان کو قید نکاح میں لانے والے ہوں، نہ کہ زنا کرنے والے. مصافحین کا لفظ جو ہے یہ سفاح سے نکلا ہے. سفاح کا مطلب ہوتا ہے پانی بہانا، یعنی منی بہانا. مراد ہے اس سے زناکار جو اپنے نفسوں پہ قابو نہیں رکھتے اور نکاح کے بغیر ہی عورتوں سے تعلق قائم کرتے رہتے ہیں. سورۃ نور میں آتا ہے الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ، زانی مرد نہ نکاح کرے مگر زانیہ عورت سے یا مشرکہ سے. والزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک، اسی طرح زانی عورت بھی نہ نکاح کرے اس سے کوئی مگر زانی مرد یا مشرک. تو عورت سے شرعی طریقے سے تعلق قائم کرنا ضروری ہے. اسی لیے پیچھے شروع میں حکم دے دیا گیا کہ اگر ایک پہ گزارا نہیں تو ایک سے زائد 4 تک شادی کر سکتے ہو، لیکن زنا کی اجازت نہیں ہے کیونکہ اس سے معاشرے میں انارکی پھیلتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو استطاعت رکھے وہ نکاح کرے، اس لیے کہ نکاح نگاہوں کو نیچا رکھتا ہے، شرمگاہ کو بچاتا ہے. اور جو شخص اس کی طاقت نہ رکھے، اس کے پاس نہیں ہے فیملی کو سپورٹ کرنے کا کوئی ذریعہ، تو وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ اس کی خواہش نفس کو ختم کر دے گا. نکاح جو ہے نصف دین کو مکمل کرتا ہے. فرمایا جب کوئی بندہ نکاح کر لیتا ہے تو وہ اپنا آدھا دین مکمل کر لیتا ہے، لہٰذا اسے چاہیے کہ باقی آدھے دین کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے. اور نکاح کے بعد جو ازدواجی تعلقات ہیں وہ بھی ایک عبادت ہے، وہ بھی ایک نیکی ہے، اس پر بھی ثواب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، جب ہم میں سے کوئی اپنی بیوی سے تعلق قائم کرتا ہے تو کیا اس کے لیے اجر ہے؟ آپ نے فرمایا بتاؤ، اگر وہ حرام طریقے سے خواہش پوری کرے تو اس پہ گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ انہوں نے کہا ہوگا. آپ نے فرمایا اسی طرح جب وہ حلال طریقے سے خواہش پوری کرتا ہے تو اس کے لیے اجر ہے. پھر فرمایا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، یعنی نکاح کے بعد جن عورتوں سے تم فائدہ اٹھاؤ، ان سے صحبت کرو، ان کے مہر پورے ان کے حوالے کرو، فریضہ سمجھ کر. ٹھیک ہے. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ کا مطلب ہے نکاح کے بعد فائدہ اٹھانا. بعض لوگوں نے اس کا مطلب نکالا، اس سے مراد نکاح متع ہے کہ مرد اور عورت، یعنی نہ اس میں ولی نہ گواہ نہ کوئی اور، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خود ہی معاملہ طے کر کے تعلق قائم کر لیں اور اس کے بعد جب وہ پیریڈ ختم ہو تو اس کو چھوڑ دیں. تو یہ مراد نہیں ہے اس سے. اور یہاں مہر کی ادائیگی ہو رہی ہے. نکاح متع میں تو مہر نہیں ہوتا، وہ تو ویسے ہی کچھ نہ کچھ دے دیا جاتا ہے جو بھی طے کرے. تو مہر کی ادائیگی جو ہے فرض ہے. قرآن مجید میں مہر کے لیے فریضہ کا لفظ بھی آیا ہے، نہلہ کا لفظ بھی آیا ہے، صداق کا لفظ بھی آیا ہے، اور اجور کا لفظ بھی آیا ہے. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کرو اور اس میں سے تم کچھ لے نہیں سکتے. سورۃ البقرہ میں آتا ہے وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، تمہارے لیے حلال نہیں کہ اس میں سے جو تم نے انہیں دیا ہے کچھ بھی لو. یاد رکھیں کہ حق کے مہر دینے کا جو ارادہ نہیں رکھتا وہ ایک طرح سے زانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی عورت سے تھوڑے یا زیادہ مہر پر شادی کرے اور اس کے دل میں مہر ادا کرنے کا ارادہ نہیں ہے کہ میں نے نہیں دینا، صرف لکھ دیا ہے، تو اس نے اسے دھوکہ دیا اور پھر وہ فوت ہو گیا اور اسے اس کا حق نہیں دیا، تو قیامت کے دن اللہ سے زانی ہونے کی حالت میں ملاقات کرے گا. میت کی وراثت تقسیم کرنے سے پہلے اس سے حق کے مہر ادا کرنا ہوگا.
کل ہم بات کر رہے تھے نا کہ قرض چکانا ہوگا، تو یہ مہر بھی ایک قرض ہوتا ہے. ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، اور مہر مقرر کر دینے کے بعد باہم رضامندی سے اس میں کمی بیشی کرنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ مہر مقرر ہو گیا، شوہر کے حالات اچھے تھے، اس نے سوچا میں اتنا دے سکتا ہوں، اچانک کووڈ ہو گیا، جاب چلی گئی، ریسٹورانٹ بند ہو گیا، اب تو ساری پیمنٹس رک گئی، اب بیوی کو بھی دینا ہے، اب بیوی بھی دیکھ رہی ہے کہ ہسبینڈ کے اوپر ایک مصیبت آ گئی ہے، تو اب وہ آپس میں وہ کہتے ہیں اچھا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے میں جانے دیتی ہوں. یا یہ کہ اگر اس نے زیادہ مقرر کر لیا تھا اور اب وہ معافی مانگ رہا ہے کہ بس بھول ہو گئی، میں اتنا دے نہیں سکتا تھا، مجھے فادر نے کہا تھا، فلاں نے کہا تھا اتنا لکھ دو تو میں نے لکھ دیا، تو اب تم پلیز مجھے تھوڑا سا معاف کر دو. تو وہ اگر اپنی خوشی سے فَإِن طِبْنَ لَكُمْ شَيْئًا، اگر خوشی سے کچھ دیتی ہیں تو فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، پھر تم لے سکتے ہو. تو یہاں بھی وہی بات کی گئی ہے کہ پہلے تو تمہیں دینا ہوگا فریضہ سمجھ کے، لیکن اگر کوئی وجہ بن گئی تو پھر اس صورت میں آپس کی رضامندی سے چھوٹ بھی ہو سکتی. اسی طرح عورت بھی ڈیمانڈ کر سکتی ہے کہ آپ نے یہ کیا مہر رکھا، اس وقت میں تو بول نہیں سکتی تھی، مجھے اور چاہیے، تو شوہر کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں اس کا ڈبل دے دیتا ہوں. تو فی ما تراضیتم ہے، یہ اب شوہر بیوی کی آپس کی رضامندی کی بات ہے، کم بھی کروا سکتا ہے، زیادہ بھی دے سکتا ہے. تو اس میں کوئی پھر گناہ کی بات نہیں یا کوئی زیادتی نہیں ہے کسی پر کہ وہ تو کہا گیا تھا کہ وہ جو طے ہو بس وہی لکیر کے فقیر اسی پہ رہو گے. نہیں، ہمارے دین میں رخصتیں بھی ہیں اور انسانی ضروریات اور حالات کو سمجھا بھی گیا ہے، اور اس کے مطابق ہر معاملے کے اندر ایکسیپشنل صورت پائی جاتی ہے. فریضہ کے اندر جیسے فرض نماز میں سفر میں آدھی ہو جاتی ہے، روزے جو ہیں وہ بعد میں رکھے جا سکتے ہیں، تو اسی طرح ان معاملات میں بھی جو باہمی خاندانی تعلقات کے ہیں ان میں بھی کمی بیشی ہو سکتی ہے. جیسے کوئی سودا لینے جاتے ہیں آپ، تو بائر اینڈ سیلر دونوں کا آپس میں اتفاق ہونا ضروری ہے. ایک پرائس لگی بھی ہوتی ہے اور ایک وہ ہوتی ہے جس کو آپ نیگوشیٹ کر کے اس میں کمی بیشی کروا کے خریدتے ہیں، تو اس کی اجازت ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ بڑے علم والا، بڑی حکمت والا ہے. اس کے علم اور حکمت کی بنا پر اس نے تمہارے لیے یہ قوانین بنائے، یہ حدود مقرر کی، حلال و حرام تمہیں بتایا، اس لیے تم ان کی پابندی کرو. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. اور جو کوئی تم میں سے آزاد مومن عورتوں سے نکاح کی وسعت نہ رکھتا ہو تو مومن لونڈیوں میں سے جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہیں نکاح کر لے، اور اللہ تمہارے ایمان کو زیادہ جانتا ہے. تم میں سے بعض سے ہیں تو ان لونڈیوں سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کرو، اور ان کے مہر انہیں معروف طریقے سے ادا کرو. وہ نکاح میں محفوظ ہونے والیاں ہوں، نہ کہ بدکاری کرنے والیاں، اور نہ ہی چھپے دوست بنانے والیاں ہوں. تو جب وہ نکاح میں لے آئی جائیں، پھر اگر وہ کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو ان پر پاک دامن عورتوں کے مقابلے میں آدھی سزا ہوگی. یہ اجازت اس کے لیے ہے جو تم میں سے گناہ سے ڈرتا ہو، اور اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، اور جو تم میں سے استطاعت نہ رکھتا ہو، طولاً
قدرت کی، وسعت کی. ایک ہوتا ہے طول جو لمبائی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے طول جس کا مطلب ہوتا ہے غنا اور قدرت، یعنی مال کم ہے یا ہمت نہیں ہے. این کے حل محسناتی، کہ وہ آزاد مسلمان عورتوں سے شادی کر سکے. جیسا کہ آپ کو پیچھے بتایا گیا تھا کہ احسان کا لفظ جو ہے وہ اسلام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، آزادی کے لیے بھی ہوتا ہے، پاک دامنی کے لیے بھی ہوتا ہے، اور شادی شدہ عورت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی محسنہ کا لفظ. تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو شخص آزاد مسلمان عورت سے شادی نہ کر سکے کیونکہ اس کے پاس اتنا مال نہیں کہ اس کو مہر دے سکے، تو پھر کیا کرے؟ اگر اس کو ڈر ہو کہ وہ کہیں زنا کا ارتکاب نہ کر بیٹھے تو اس صورت میں فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، ان سے نکاح کر لے جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہو، من فتياتكم المؤمنات، تمہاری مومن لونڈیوں میں سے، باندیوں میں سے. یعنی اگر استطاعت ہو تو لونڈی سے نکاح کی اجازت نہیں، اس سے نکاح کرنا ایک آزاد مرد کے لیے منع ہے. لونڈی سے مراد وہ خادمائیں نہیں جو گھر میں کام کرتی ہیں، جیسا کہ کچھ ممالک میں اوورسیز سے خواتین گھر کے کاموں کے لیے، خدمت کے لیے میڈز منگوائی جاتی ہیں، تو ان کے ساتھ ایسا کوئی تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا، یا وہ عورتیں مراد نہیں ہیں یہاں. اس معاشرے میں جس میں قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو اس وقت لونڈی غلام کا تصور عام تھا. جیسے جانور خریدے بیچے جاتے تھے ایسے ہی انسان بھی بکتے تھے، انسانوں کی بھی منڈیاں لگتی تھی. یعنی کوئی غلام خرید رہا ہے اور کوئی غلام بیچ رہا ہے، اور اس میں عورتیں بھی ہوتی تھی، مرد بھی ہوتے تھے. تو اس معاشرے میں یہ ایک بہت عام سی بات تھی. تو اس لیے ان کا تذکرہ بار بار آ رہا ہے، اور ان کے بارے میں جو اصول و قواعد ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں. اور چونکہ یہ سلسلہ اب ختم ہو چکا ہے لیکن آیات منسوخ نہیں، کیونکہ قیامت تک پھر بھی کوئی ایسا موقع ہو سکتا ہے جب یہ صورتحال پیش آ جائے، تو اس صورت میں پھر کیا کرنا ہوگا؟ ان احکامات پر عمل کرنا ہوگا، کیونکہ اسلام عزت و عصمت کی حفاظت چاہتا ہے، اسی لیے زنا سے منع کیا گیا ہے. سورۃ المؤمنون میں آتا ہے والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. اور وہی جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں مگر اپنی بیویوں یا ان عورتوں پر جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ بنے ہیں، فانہم غیر ملومین، تو اس معاملے میں وہ ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں. تو لونڈی کا جو مالک ہے وہ خود بھی لونڈی سے تمتع کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ نہ کرنا چاہے تو جو لونڈی اس کی ملکیت میں ہے وہ اس کا نکاح کسی مسلمان مرد سے، آزاد مرد سے بھی کر سکتا ہے، یا کسی غلام سے بھی کر سکتا ہے. یہاں پر فتیاتکم المؤمنات کہا گیا کہ تمہاری مومن لونڈیاں، یعنی وہ تم میں سے ہیں، اور ایمان کی شرط لگائی گئی ہے. یعنی اگر اہل کتاب لونڈی ہوگی یا مشرک ہوگی تو اس صورت میں اس سے نکاح نہیں ہوگا. یہاں صرف مسلمان لونڈیوں کی طرف اشارہ ہے. واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالی تمہارے دلوں کے حالات جانتا ہے اور تمہارے ایمان سے خوب واقف ہے کہ کس کے اندر کتنا ایمان ہے. بعضکم من بعض، تم میں سے بعض سے ہیں، یعنی تم سب آدم کی اولاد ہو. عرب معاشرے میں ویسے بھی لونڈیوں سے نکاح ایک معیوب بات سمجھی جاتی تھی اور ان کو سیکنڈ کلاس سٹیزن سمجھا جاتا تھا. تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ اگرچہ درجات مختلف ہیں انسانوں کی دنیا میں، اور یہ ہر ملک میں ہوتا ہے، ہر علاقے میں ہوتا ہے، کہیں کوئی وجہ ہو سکتی ہے، کہیں کوئی وجہ ہو سکتی ہے کہ کسی کا اسٹیٹس ہائی ہے، کسی کا کم ہے، اداروں کے اندر، ملکوں کے اندر، آرگنائزیشنز میں، ہر جگہ پر اونچ نیچ ہوتی ہے. تو یہ دنیاوی اعتبار سے ہے، لیکن اللہ کے ہاں کس کی قدر ہے اور کس کا درجہ بلند ہے؟ جس کے اندر ایمان زیادہ ہے. تو واللہ اعلم بایمانکم، تمہارے ایمان کا حال اللہ کو زیادہ پتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی ایک لونڈی کو تم حقیر سمجھ رہے ہو، معمولی چیز سمجھ رہے ہو، لیکن اللہ کے ہاں اس کا درجہ بہت بلند ہو. حضرت سمیہ کون تھی؟ یہ ابو جہل کے چچا کی لونڈی تھی. تو ابو جہل کا چچا جب فوت ہو گیا تو پھر ابو جہل نے اس پر قبضہ کر لیا. لیکن حضرت سمیہ کی شادی جو تھی وہ حضرت یاسر سے ہوئی تھی، ٹھیک ہے، جن سے حضرت عمار پیدا ہوئے تھے. تو یہ سب غلام تھے، کیونکہ لونڈی کی اولاد بھی غلام ہوتی ہے، غلام کی اولاد بھی غلام ہوتی ہے پھر. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ حضرت سمیہ کا درجہ کیا ہے؟
وہ شہید ہونے والوں مردوں اور عورتوں میں سب سے پہلی شہیدہ ہیں. تو واللہ عالم بایمانکم، جتنی تکلیفیں انہوں نے ابو جہل کے ہاتھ اٹھائیں ہم میں سے کوئی تصور نہیں کر سکتا. تو اس لیے کسی بھی انسان کو حقیر مت جانو، کیونکہ ہم ہو سکتا ہے کسی کے بارے میں کوئی ایسا گمان قائم کریں اور وہ اللہ کا محبوب ہو، اللہ کا ولی ہو، اللہ کا دوست ہو، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناراض کرنے والی بات ہے. بعضکم من بعض، تم سب آدم کی اولاد ہو، ایک دوسرے سے ہو، تمہاری ملت ایک ہے، تمہارا دین ایک ہے. پھر محض لونڈی کی وجہ سے اس سے نکاح میں تردد نہ کرو. لیکن نکاح کیسے ہوگا؟ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان سے نکاح کرو ان کے مالکوں کے اذن سے. اہل سے مراد یہاں لونڈی کا مالک ہے، ٹھیک ہے، یعنی لونڈی اور غلام کا ولی کون ہے؟ اس کا آقا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی لونڈی سے خود شادی نہیں کر سکتا، یا لونڈی خود کسی سے شادی نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کے ولی کی اجازت نہ ہو. سنن ابی داؤد کی روایت ہے. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو غلام اپنے مالک کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے وہ زانی ہے. جو غلام اپنے مالک کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے، یا کوئی لونڈی بھی مالک کی اجازت کے بغیر کر لیا تو وہ زانی ہے. اسی طرح آزاد لڑکی کے بارے میں بھی، تو لونڈی غلام کی بات تھی نا، آزاد عورت کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ وہ ولی کے بغیر نکاح نہ کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کا نکاح سرپرست نے نہیں کیا، یعنی ولی نے نہیں کیا، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے. لیکن اگر مرد اس سے مقاربت کر لے تو اس مقاربت کی وجہ سے اس عورت کو حق مہر ادا کیا جائے گا. اور اگر سرپرستوں میں باہم اختلاف ہو جائے، ولی نکاح نہیں کرنا چاہتا وہاں اور مثلا بھائی کہتا نہیں کر دینا چاہیے، تو بعض اوقات خاندان کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں جس کا کوئی ولی نہ ہو یا ولی اختلاف کر رہے ہوں تو بادشاہ یا سلطان اس کا ولی ہے، یعنی پھر جو قانون ہے وہ اس کو اپنی ولایت میں لے لے گا اور اس کا نکاح کرے گا. بہرحال اگر لونڈی کو مالک کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کرنا تو پھر آزاد عورت کو بھی خود سے خود اپنی مرضی سے کہیں جا کے نکاح نہیں کرنا، کیونکہ اس میں آزاد عورت کی ایک پروٹیکشن ہے. وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور تم دے دو انہیں ان کے اجر یعنی مہر، بالمعروف بھلے طریقے سے. یعنی لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے کی بھی وہی شرائط ہوں گی جیسے کسی آزاد عورت کے ساتھ کی جاتی، ولی کی اجازت بھی اور مہر بھی، اور اسی طرح گواہ وغیرہ بھی. لیکن لونڈی کا جو مہر ہے وہ اس کا اپنا نہیں، وہ اس کے مالک کے پاس جائے گا، کیونکہ غلام جو کچھ کماتا ہے وہ اس کا اپنا نہیں ہوتا، وہ اس کے مالک کا ہوتا ہے. اور یہاں لونڈی کی طرف جو مہر کی اضافت ہے یعنی اجورہن کہا گیا ہے، یہ مجازی ہے. اسی لیے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید وہ لونڈی کا حق ہے جبکہ وہ نہیں ہے. محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، محصنات یعنی عفیفات، زنا سے پاک، یعنی زانیہ سے شادی نہیں کرو، اور اسی طرح نکاح کرو، نکاح کے بغیر ان کے ساتھ تعلق قائم نہیں کرو. غیر مصافحات، بدکاری سے بچی ہوئی ہو، مراد ہے اس سے اعلانیہ بدکاری سے بچی ہوئی. ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی بنانے والیاں ہوں چھپے دوست. اب یہاں 3 شرائط لگا دی، محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان. ہمارے دین میں جس عورت یا جس مرد کا زنا obvious ہو، ظاہر ہو، معلوم ہو، لیکن گواہ نہیں، مگر ایک شخص کے کردار سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی شریف آدمی نہیں ہے یا کوئی شریف عورت نہیں ہے، تو پھر وہاں پر بچوں کی شادی نہیں کرنی چاہیے. قرآن مجید میں سورۃ النور کی آیت نمبر 3 میں آتا ہے، الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین. زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ یا مشرکہ عورت کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ وہی نکاح کرے جو زانی یا مشرک ہو، اور اہل ایمان پر یہ کام حرام کر دیا گیا ہے. مرثد بن ابی مرثد کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مکہ سے مسلمان قیدیوں کو اٹھا کے لایا کرتے تھے.
اور مکہ میں ایک بدکار عورت تھی جس کا نام اناق تھا، اور وہ قبل از اسلام مرثد کی دوست تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اللہ کے رسول کیا میں اناق سے شادی کر لوں؟ آپ نے مجھے اس کا جواب نہیں دیا، اور اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، یعنی بدکار عورت سے کوئی بدکار مرد یا مشرک ہی نکاح کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھے بلوایا اور یہ آیت پڑھی. پھر فرمایا فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ. پھر جب وہ قید نکاح میں لے آئی جائیں، یعنی ان کی شادی ہو جائے، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پھر اگر وہ فاحشہ یعنی زنا کا ارتکاب کریں، فاحشہ سے مراد یہ زنا ہے، فَعَلَيْهِنَّ تو ان پر نصف آدھا ہوگا، ما علی المحصنات جو آزاد عورتوں پر ہوگا، من العذاب عذاب میں سے یعنی سزا میں سے. یہاں محصنات کا مطلب آزاد ہوگا، شادی شدہ نہیں، کیونکہ شادی شدہ کی سزا کیا ہے؟ رجم ہے. تو رجم کا آدھا کیا ہو سکتا ہے؟ رجم کا تو آدھا نہیں ہوگا، مراد اس سے آزاد عورت ہے. غیر شادی شدہ آزاد عورت کی سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے. تو پھر لونڈی کی کیا ہوگی؟ 50 ہوگی. ٹھیک ہے. اور یہ رجم کی سزا سے پہلے کا ایک طرح سے حکم بھی ہے. اور اسی طرح یہ ہے کہ لونڈی کو 1 سال کے لیے جلا وطن بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ کسی کی لونڈی ہے، اس کا کوئی آقا ہے، اس کی مرضی کے بغیر اس کو کہیں بھیجا نہیں جا سکتا. ذالک لمن خشی العنت منکم، یہ حکم، یہ رخصت اس شخص کے لیے دی جا رہی ہے. کون سی رخصت؟ لونڈی سے نکاح کی. شاباش. لمن خشی العنت منکم، جو ڈرے مشقت سے تم میں سے. انتا سے مراد وہ مشقت ہے جو شادی نہ کرنے کی صورت میں لاحق ہوتی ہے. وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور یہ کہ تم صبر کرو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اور اللہ غفور الرحیم ہے. ٹھیک. تو اگر کوئی شخص صبر کر سکتا ہے تو اسے صبر کرنا چاہیے جب تک اس کو کوئی آزاد عورت شادی کے لیے نہ ملے. لیکن اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ زنا میں پڑ جائے گا یا وہ مشکل میں پڑ رہا ہے تو ایسی صورت میں لونڈی سے شادی کر سکتا ہے. لونڈی سے نکاح کی شرائط جو ہیں وہ نمبر 1 یہ کہ مومن ہوں. کتابیہ آزاد عورت سے شادی کی اجازت ہے، لیکن کتابیہ غلام عورت سے شادی کی اجازت نہیں ہے، یہ فرق ہے. ٹھیک ہے. تو لونڈی کا مسلمان ہونا ضروری ہے. کرسچن یا جو لونڈی سے شادی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. ظاہری اور باطنی طور پر پاک دامن ہوں، عفیفات ہوں. نمبر 3 آزاد عورت سے شادی کرنے کی مالی استطاعت نہ ہو. نمبر 4 گناہ میں مبتلا ہونے کا خوف ہو. ٹھیک ہے. یعنی شادی کب کر سکتے ہیں لونڈی سے؟ جب کسی مرد کو گناہ میں مبتلا ہونے کا خوف ہو. تو اگر یہ شرائط مکمل ہوں گی تو آزاد مسلمان کے لیے لونڈی سے نکاح کرنا جائز ہے. لونڈی سے نکاح کرنے کو ناپسندیدہ کیوں قرار دیا گیا؟ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس مرد کی جو اولاد ہوگی وہ غلام پیدا ہوگی، کیونکہ وہ لونڈی کی اولاد ہے تو وہ غلام پیدا ہوگی. ٹھیک ہے. چاہے باپ آزاد ہے لیکن وہ اس کی طرف ایک طرح سے منسوب ہے. تو اب یہ ہے کہ اس بنا پر کہ بچے جو ہیں وہ غلام پیدا ہوں گے، ان کی آزادی نہیں ہوگی، تو پھر اسی لیے منع کیا گیا کہ اگر تم صبر کر سکتے تو صبر کرو، تم شادی نہ کرو یہاں. لیکن اگر حرام میں پڑنے کا خطرہ ہو تو پھر اجازت ہے. پھر بھی فرمایا وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یہ کہ تم صبر ہی کرو زیادہ بہتر ہے. یعنی مشقت ہے، تمہیں مشکل ہے، لیکن پھر بھی صبر کرو، انتظار کرو اور آزاد عورت سے ہی شادی کرو. ایک اور بات یہ بھی تھی کہ اس معاشرے کے اندر عمومی طور پر لونڈیوں کا جو کردار تھا وہ اچھا نہیں تھا. یعنی ان کی جو معاشرتی حالت تھی، چھپی دوستیاں مردوں سے، زنا کی عادت اور اس طرح کے طور طریقے پائے جاتے تھے، تو اس بنا پر بھی منع کیا گیا. تو بہرحال آیت اپنے کانٹیکسٹ میں ہے، ایک خاص ماحول کے اندر جو ان کے طور طریقے تھے اس کی اصلاح کی گئی ہے اور ایک حکم بتایا گیا ہے. لیکن اس میں وہ بنیادی طور پر سیکھنے کی بات 1 لائنر یہ ہے کہ شادی کے لیے اچھی عورت یا اچھے مرد کا انتخاب کرنا چاہیے تاکہ اچھا گھرانہ وجود میں آئے، ان کا باہم اچھا نباہ ہو، اور پھر اس کے بعد یہ کہ جو اولاد آئے ان کی اچھی تربیت ہو، دونوں مل کر ایک اچھے مسلمان فیملی کو جنم دے. یعنی صرف شادی میں یہ نہیں کہ یہاں پسند آ گئی تو وہاں فوراً شادی کر لی. لڑکی کا یا لڑکے کا اخلاق اور کردار اور دین اور ایمان وہ بھی دیکھنا ضروری ہے.